جبل احد مدینہ منورہ سے 2.5 میل کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے، جو تقریباً 3 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد اسی پہاڑ کے دامن میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہاڑ سے قلبی تعلق اور طبعی لگاؤ تھا۔ مدینہ کے اندر واقع یہ پہاڑ سطح سمندر سے 100 میٹر بلندی پر مدینہ طیبہ کے شمالی جانب شہر نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور واقع ہے۔ مسجد نبوی شریف کے باب فہد کے سامنے کھڑے ہو کر اگر ہم شمال کی جانب نظر اٹھائیں تو ہماری نگاہیں اس متبرک پہاڑ کی دور سے ایک جھلک دیکھ لیتی ہے، جو احادیث مبارکہ کی روح سے جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہ بابرکت پہاڑ گرینائٹ کی چٹانوں سے بنا ہے، جو کہ سرخی مائل دکھائی دیتا ہے، تاہم اس کے کچھ حصے گہرے بھورے رنگ کے بھی ہیں۔ ماہرین ارضیات کے تجزیوں کے مطابق اس کی سرخی مائل چٹانیں مائکرو کرسٹلائزیشن سے بنی ہیں۔ بلا شبہ اس کی چٹانیں زمین کے بطن سے نکلنے والے لاوے کے مادے سے وجود میں آئی ہیں، جو کہ زمین سے باہر آنے پر ٹھنڈا ہو کر ٹھوس اور بہت ہی سخت شکل اختیار کر گیا تھا۔ جبل احد کی وجہ تسمیہ یعنی اس کا نام اس لیے پڑا کہ اس پہاڑ کا یکتا پن اور وحدت سب سے جدا ہے، اور یہ سب سے الگ اور منفرد ہے، اور مدینہ منورہ کے دیگر پہاڑوں سے بالکل علیحدہ واقع ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا سب سے اہم اور متبرک پہاڑ ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ ہر آنے والے کو اپنی زبان سے غزوہ احد کا ایک ایک ورق کھول کر سناتا ہے کہ اس کے آنگن میں کون سا معرکہ حق و باطل ہوا تھا۔ فخر و افتخار سے اپنا سر آسمان تک بلند کیے ہوئے یہ پہاڑ آج بھی اپنی اس تنگ وادی کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہاں اسی دامن کوہ میں لشکر اسلام خیمہ زن ہو کر کفار سے نبرد آزما ہوا تھا۔ اس کی فضائیں آج بھی نعرہ تکبیر کی صدائے بازگشت سناتی ہیں۔ جبل احد چٹان کی مانند سخت پہاڑ ہے، جس کی مشرق سے مغرب تک لمبائی 6000 میٹر ہے۔ اس پہاڑ پر بہت سی چوٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں، بہت سی جگہوں پر زمین اونچی نیچی ہے۔ اس پہاڑ کی ایک جگہ پر بہت بڑا پیالے کی طرح ایک ڈھلوان ہے، جہاں پر پہاڑ کی اونچائی سے گرنے والا پانی جمع ہوتا تھا۔ جبل احد کے بہت سے رنگوں کے بارے میں مختلف کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ مرات الحرامین کے مؤلف نے لکھا ہے کہ ہم نے جبل احد پر بہت سی ڈھلوانیں، چٹانیں اور راہداریاں دیکھی ہیں، جو مختلف رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ نیلے، کچھ سیاہ، کچھ سلیٹی اور کچھ سبز ہیں۔ جبل احد کی ایک چوٹی اہل مدینہ کے نزدیک قبہ ہارون کے نام سے مشہور تھی۔ یہ ایک ایسی کمرہ نما جگہ تھی جس کی 4 دیواری تھی، لیکن اس پر چھت نہیں تھی، اور اس کے شمال مغرب کی جانب پانی کا تالاب تھا۔ جبل احد نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو بھی اٹھا رکھا ہے۔ جب فضا سے اس کی تصویر بنائے تو وہ اسم محمد کی شکل میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس مبارک پہاڑ کا ذکر اس انداز میں آیا ہے۔ ترجمہ: جب تم لوگ چڑھتے جا رہے تھے اور تم میں کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی احد پہاڑ کا ذکر ہے۔ جان دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور پہاڑ رک گیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس پہاڑ سے گزرو تو اس کے پھلوں سے کچھ نہ کچھ کھاؤ، چاہے کوئی عام گھاس ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ اپنے بچوں کو جبل احد پر یہ کہہ کر بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ جبل احد سے میرے لیے بوٹیاں اور درختوں کے پتے لے کر آؤ، اگر تمہیں کچھ نہ مل سکے تو میرے لیے ببول کے پتے ہی لے آنا، اور پھر وہ ان پتوں کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی کہ وہ ان کو چبا لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کوہ احد جنت کا ایک رکن ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی نور کی تجلی ڈالی تو وہ عظمت خداوندی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا، جس میں سے 3 ٹکڑے مکہ مکرمہ اور 3 ٹکڑے مدینہ منورہ میں جا پڑے، جس میں سے مکہ مکرمہ میں جبل حرا، جبل سبیرہ اور جبل سور وجود میں آئے، اور مدینہ منورہ میں جبل احد، جبل درکان اور جبل رضوی ظہور پذیر ہوئے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے۔ عرض کیا گیا کون کون سے؟ فرمایا احد، درکان، طور، لبنان۔ ایک اور جگہ فرمایا احد جنت کے پہاڑوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ احد کا پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے اونچا دروازہ ہے۔ احد پہاڑ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس مقدس پہاڑ پر سیدنا ہارون علیہ السلام کا مزار پر انوار بھی ہے۔ اس پہاڑ پر ایک غار بھی ہے جسے حضرت شعیب و ہارون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں سن 3 ہجری میں مشہور غزوہ احد پیش آیا، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ مورخین جنگ احد کے شہداء کی تعداد 70 بتاتے ہیں، جن میں سے 64 انصار اور 6 مہاجرین تھے۔ ان میں زیادہ تر شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے شمالی حصے میں مدفون ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسی پہاڑ کے مشرقی دامن میں چھپ کر وحشی نے شہید کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کے لقب سے نوازا۔ احد پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی غار کی زیارت ہوئی، جس کے اوپر والے پتھر پر انسانی سر کے برابر گول نشان ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جنگ احد کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹے تو سر مبارک کے لیے پتھر نرم ہو گیا، اور پتھر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کا نشان پڑ گیا۔ پہاڑ کے دامن میں غار کے نیچے مسجد فسیح ہے۔ محراب اور دیواروں کے کچھ نشانات خستہ حالت میں باقی ہیں، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی تعمیر کے لگتے ہیں۔ باقی مسجد منہدم ہو چکی ہے۔ روایات میں ہے کہ غزوہ احد کے دن لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر ادا فرمائی۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے یہاں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ جبل احد کے اندر تقریباً 100 گز کی اونچائی پر ایک چھوٹا سا غار ہے، جس میں 2-3 آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس غار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دندان مبارک شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر آرام فرمایا تھا۔
اس غار کے دہانے پر سفیدی کی ہوئی ہے، اس لیے یہ کافی دور سے نظر آنے لگتا ہے۔ اس غار کے قریب پہاڑ کے دامن میں ایک اور چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ کے بعد غار سے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دانت شہید ہوئے۔ آپ جہاں زخمی ہوئے تھے وہاں ترکوں نے علامتی عمارت بنا دی تھی جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں اس عمارت کو مسجد بنا دیا گیا، مگر اب اس کے آثار ختم ہو گئے ہیں۔ یہاں سے زخمی ہونے اور کفار کے دباؤ کے پیش نظر احد کی بالکل جڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوئے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم دھو کر مرہم پٹی کی گئی۔ اس جگہ کو قبا ثنایا کہتے ہیں۔ چھوٹی دیواروں کا مختصر سا احاطہ ہے۔ اس کے سامنے ایک غار ہے۔ کہتے ہیں کہ زخم کی صفائی کے بعد یہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس غار کے دائیں بائیں سفیدی کے نشانات دور سے نظر آتے ہیں۔ چڑھائی زیادہ بھی نہیں اور مشکل بھی نہیں، مگر آج کل وہاں جانے کی عام اجازت نہیں ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تاریخی، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔